السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جی مولانا سعد صاحب کا یہ بیان سبھی حضرات غور فرمائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ بیان۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا، عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی، ہم بتلا دیں گے کہ یہاں بچے بچی کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے۔ دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا، یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے، رحم میں کون ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، کس دین پر رہے گا، کس دین پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا، اور کل کیا کمائے گا کہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے، یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، نہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا، کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال، ان کے ذہن کو، کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا۔ حدیبیہ کے رات میں بارش ہوئی، یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی، ساتھی گھبرائے ہوئے آئے، بارش ہو گئی بارش ہو گئی۔ تو کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو؟ اس بارش میں 2 رحمتیں ہیں۔ بارش خود رحمت ہے، بارش خود رحمت ہے، اور اس راستے کی تکالیف، وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ کرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لیے راحت مانگتے ہیں۔ صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے، کیا ہم کسی بیمار کے لیے صحت مانگیں گے جیسے وہ بیماری مانگتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام خراب ہو گیا، نہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا۔ میں نے تو یہ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ شکر کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں؟ اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں؟ میرے نزدیک تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں کہ اس بارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس مجاہدے پر اللہ رب العزت قبول فرما لے اور ہم سے اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح کام لے لیں۔ تو میں نے عرض کیا
کہ بارش ہوئی حدیبیہ کی رات میں، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ تم تمام ظاہری شکل کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، کہ ایمان اس طرح سکھلایا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب سکھلایا، اور واقعی ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، اسی کو ایمان فرمایا کہ جو خبر آپ لے کر آئے ہیں اس خبر کو یقینی مانا جائے آپ کے اعتماد پر۔ قرآن نے ایمان اس کو کہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ خبریں دی ہیں جس سے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ منافقین خبریں سنتے تھے، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا، اور اللہ کو نہ ماننے والے وہ خبریں سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا۔ عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، اس لیے کہ نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی، نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی۔ آپ نے خبر دی کہ آپ کا سفر معراج ہوا، رات کی کسی ایک حصے میں جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کی سیر، ایک مہینے کا سفر بیت المقدس تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک مہینے کا سفر، وہاں سے آسمانوں کا سفر رات کی کسی حصے میں ہو گیا۔ آپ نے صبح خبر کی لوگوں کو، ابو جہل کو پتہ چلا، سب سے بڑا کذاب آپ کو جھٹلانے والا، اس کو ہی بتلایا۔ یہ نہیں کہ تو مانیں گے نہیں، یقین نہیں کریں گے، ان کو نہ بتلاؤ، ان کو بتلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات بیت المقدس کا سفر یہاں سے ایک مہینے کا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں اور جتنی بھی خبریں غیب کی ہیں، ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، آپ کے اعتماد پر اس کو یقینی مانا جائے کہ ہاں یہ بات حق ہے۔ اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے مطابق ہو تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، تم ظاہر کے خلاف جو خبر آئے اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر کہ آپ فرما رہے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ واقعات ایمان بالغیب سکھلانے کے لیے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان بھی لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟
اس نے کہا کہ اتنے کا ہے. معاملہ ہو گیا. آپ گھوڑے کی قیمت دینے کے لیے آگے بڑھے. گھوڑے والا گھوڑا لے کر پیچھے تھا, آپ آگے بڑھ گئے اس لیے کہ آپ جلدی قیمت دینا چاہتے تھے. لوگ ملے گھوڑے والے سے, گھوڑا بیچو گے؟ اس نے قیمت بڑھا کر یہ نہ کہا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے. اسے قیمت زیادہ ملنے لگی. اس نے پوچھا آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گھوڑا خریدیں گے, ان کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں تم سے لے چکا ہوں, تو میں خرید چکا. اس نے کہا نہیں, میں نے آپ کو نہیں بیچا. قسم بھی کھا لی اس نے. روایت میں واللہ ما بعتکہ, خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا. فرمایا میں تو لے چکا ہوں تم سے, معاملہ ہو چکا, میں تمہیں قیمت دے رہا ہوں. اس نے کہا اچھا گواہ لائیے, اور گواہ کوئی نہیں تھا. کون گواہی دے؟ اس نے شرط ایسی لگائی کہ گواہ کوئی تھا نہیں, زیادہ گواہی کوئی دے گا نہیں. اس نے کہا گواہ لائیے. آپ نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا. اس نے کہا گواہ لائیے. اتنے میں حضرت خزیم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. آپ نے فرمایا صحابی سے تم نے گواہی کیسے دی؟ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کروانا نہیں تھا. اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کرانا نہیں تھا. اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا. دیکھو بہت ضروری بات ہے. اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا. خدا نہ کرے انکار کر دے تو کفر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, میں تو تھا نہیں موقع پر. اور اگر اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی خبر کا ہے تو پھر یہ ایمان ہے. جواب دیا میں کیوں نہ تصدیق کروں, میں کیوں نہ گواہی دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش کی, کرسی کی, اللہ کے وجود کی, جنت و دوزخ کی خبریں دی. ہم نے اس سب کو یقینی مانا ہے آپ کے کہنے پر. ہم نے کچھ نہیں دیکھا, ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے. جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی, وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گی؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اتنے سچے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے. ہر کام میں 2 گواہ چاہیے, لیکن خزیمہ اگر گواہی دے تو خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے. میرے دوستو عزیزو, ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا ہے, اور ایمان بالغیب کے تذکرے اب مسجدوں سے ختم ہو گئے. اب تذکرے مشاہدات کے, تجربات کے, دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں, غیب کے تذکرے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور یہاں کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا